اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں میری جماعت کے ابھرتے ہوئے مایہ ناز خطیب اسلام حضرت مولانا عدنان علوی حافظہ اللہ تعالی آف لاہور، وہ آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف فرمائیں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبوت بعد نبوتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا معصوم بعد اسمتہ ولا سنت بعد سنتہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ العظیم۔ ابتدا اس مولا کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے احد ہے۔ اہل حدیث کانفرنس میں آنے والوں عقیدہ لے جاؤ، تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، اے مولا تو عیا بھی ہے نہا بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اے مولا تو تصور سے دور بھی ہے سانسوں کے قریب بھی ہے، اے مولا تو فکر کی ابتدا بھی ہے فہم کی انتہا بھی ہے، اے مولا تو عروج سے زوال سے عروج کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، عزت سے ذلت ذلت سے عزت کو پیدا کرتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے بڑھ کر سب ہی سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے بڑھ کر سب ہی سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت مولا تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگ جاں سے بھی قریب ودیت تو ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے نہ تو خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں مفت کا چرچہ ہوتا ہے۔ میرے پاس مختصر سا وقت ہے، دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لاہور سے چلا جام پور پہنچ گیا، آپ لوگوں کی زیارت کرنی تھی، آپ لوگوں کے نیک چہروں کی زیارت کرنی تھی، میں صدائے محبت ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش کے یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے آ گیا، خدارا 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 آپ کو رب کا واسطہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے گا کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو، دستور دیے منشور دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، رب کائنات اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں محبوبہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کر کے مقام عطا کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہوگا، لوگوں نے ذہن سازی کر رکھی ہوگی، لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہوگا، لوگوں نے گھول کے ڈال رکھا ہوگا، لیکن آؤ اہل حدیث کانفرنس کے اندر آنے والوں، جام پور سے آنے والوں، اردہ گرد سے آنے والوں، محبت برا پیغام لے جاؤ۔ کون کہتے اہل حدیث میلاد بیان نہیں کرتے؟ کون کہتے
اہل حدیث میلاد نہیں مناتے، میلاد کہتے ہیں ولادت کو۔ آقا کی ولادت ہوئی ہے، کیا ہے؟ آقا کی ولادت ہوئی ہے، بولو نا، آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور میرے آقا کی جب ولادت ہوئی نا، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام ابھی میرے شکم کے اندر ہیں، پیارے آقا ابھی میرے شکم کے اندر ہیں، میں جہاں جہاں چلتی ہوں سایہ ساتھ چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں جہاں جہاں چلتی ہوں سایہ ساتھ چلتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی شکم کے اندر ہیں، میں پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں موم بن جاتا ہے، میں کنویں کے اوپر پانی بھرنے جاتی ہوں پانی خود ابھر کے اوپر آ جاتا ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ یوں پیارے آقا کو دیکھ کر پہلے مسکراتی ہیں، پھر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے آقا کو پہلے دیکھ کر مسکراتی ہیں، پھر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سیدہ آپ پہلے مسکرائیں پھر رونا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں مسکرائی اس لیے کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا۔ اگر سپیکر کے بغیر آپ کو سمجھ آتی تو میں سپیکر کے بغیر بھی بول لینا ماں، تا کو سمجھ آمدی بھی ہے، ہتھاں کو چاہ کے آنکھوں آمدی بھی ہے، مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ، ہتھاں کو چاہ کے آنکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئی۔ سیدہ آمنہ پہلے مسکرائی پھر رونا شروع کر دیا نا، تو پوچھنے والے نے پوچھا پہلے آپ مسکرائی پھر رونا شروع کر دیا۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ آج آپ نے یہ سبق یاد کر کے جانا ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ بھی یہ بول ہی رہی تھی، سیدہ حلیمہ پاس آتی ہیں، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آمنہ کیا بات کرتی ہو، تم نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سے پوچھو، حلیمہ قبیلوں میں جاتی ہے، حلیمہ کنبوں میں جاتی ہے، حلیمہ خاندانوں میں جاتی ہے، حلیمہ بچوں کو گود لیتی ہے، حلیمہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حلیمہ نے بھی اتنا خوبصورت بچہ آج تک دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی حلیمہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ عبد المطلب آئے، عبد المطلب آ کے کہتے ہیں حلیمہ کیا بات کرتی ہو، آمنہ کیا بات کرتی ہو، میں تجارت کے لیے شہر جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شہروں کا سفر کرتا ہوں، مجھ سے پوچھو اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی آج تک دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جبریل امین زمین کے سینے پر آ کے کہتے ہیں اوہ کیا بات کرتے ہو، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، اور ایسے ہی نہیں دیکھا، آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، سولیوں پہ چڑھتے بھی دیکھا، آگ میں گرتے بھی دیکھا۔ مجھ سے پوچھو جبریل نے بھی اتنا خوبصورت بچہ آج تک دیکھا؟ اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم دوڑ دیتا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، حسان بولے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدہ حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ رب کو کہتے گئے ویسے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا، جیسے جیسے آپ رب کو کہتے گئے ویسے ویسے آپ کو رب بناتا گیا۔ گویا اس طرح کہ آپ نے بولا ہوگا ربا میرا چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا حسان فرماتے ہیں کہ آپ نے بولا ہوگا ربا میرا چہرہ ایسا بنا
کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. آنکھو پرچہ نہیں تھیندا، آنکھو نا مسکرا کے آنکھو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے اس کے لیے ایک جنت میں درخت لگتا ہے، گھڑ سوار ہو اور تیز رفتار گھوڑا ہو، دونوں دوڑتے تھک جائیں گے، چھاؤں ختم ہونے والی نہیں ہے. آنکھو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو سبحان اللہ کہتے اس کے لیے درخت لگ جاتے. اب آپ نے سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرنی. سیدنا حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے پوچھا ہوگا، آپ نے پوچھا ہوگا، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوبہ میں آپ کا چہرہ کیسے بناؤں؟ آپ نے بولا ہوگا یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا، میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوبہ تیرا ہاتھ کیسا بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا معبد کی بکری پہ لگاؤں تو تھنوں میں دودھ ڈال دے. آپ سے پوچھا ہوگا آپ کی انگلی کیسے بناؤں؟ آپ نے فرمایا ہوگا ربا میں انگلی چاند کی طرف اٹھاؤں قدموں میں آ جائے. میری انگلی ایسی بنائے کہ میں چاند کی طرف اٹھاؤں چاند قدموں میں آ جائے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. آپ کی زبان میں بولوں کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوہ تور پسند. اوہ قسم خدا دی وہابیاں نو مکے مدینے دی دھوڑ پسند. آخنا ہلے بھی نہیں بول دا یار تو آخ سبحان اللہ. آپ کی زبان میں بول رہا ہوں آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو حیران ہوں کہ کینو حور پسند، کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند. قسم خدا دی سنیاں کو مکے مدینے دی دھوڑ پسند. ایک وار پسند، لکھ وار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند. تیرے نام دی ہے تعظیم پسند، آقا ہن رحیم پسند، ہن کریم پسند. تیرے نام دی ہے تعظیم پسند. دنیا دے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند. دنیا دے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند. گفتار پسند، پرچار پسند، سنگ آقا دے ہن چار پسند. ہر ایک تو جان فدا ہووے سکو آقا دا ہر یار پسند. ہر ایک تو جان فدا ہووے سکو آقا دا ہر یار پسند. اور جتے زہرہ عائشہ راندیاں نو او آقا دا گھر بار پسند. اور جتے زہرہ عائشہ راندیاں نو او آقا دا گھر بار پسند. جڑے روزے دے وچ نال ستے اس عمر دی ساکو این پسند. جتے آپ لواب آقا لایا اس علی دی ساکو نین پسند. جنہوں لقب ذنو رین ملیا اس غنی دی ساکو گین پسند. علوی تے دیوانہ سب دائے ساکو حسن پسند تے حسین پسند. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. میرے محبوب مسکراتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں؟ سیدہ آمینہ پہلے مسکرائی تھی نا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں مسکرائی؟ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں دیکھا. حلیمہ سے پوچھا گیا حلیمہ کیا کہتی؟ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں دیکھا. پھر مجھے کہنے دینا کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسی مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی.